بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شاہ سلمان نے کرونا سے متاثر نجی شعبے کی مدد کی منظوری دے دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے باعث متاثر ہونے والے تجارتی شعبوں کی مدد کے لیے متعدد فیصلوں کی منظوری دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان نے وائرس کے باعث متاثر ہونے والے شعبوں کی مدد پر شاہ سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا بحران کے باعث زیادہ متاثر ہونے والے نجی شعبوں کی مدد کے لیے مزید امدادی اقدامات کی منظوری سے ملک کی مجموعی معیشت کو تقویت ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاہی ہدایت کے مطابق نجی شعبے کے ان کمپنیوں کے واجبات ادا کرنے کے لیے 50 ارب ریال کا فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ جمعرات کو رمضان کا چاند دیکھا جائے، سپریم کورٹ۔ سعودی سپریم کورٹ نے ملک بھر میں روایت حلال کمیٹیوں کو رمضان کا چاند دیکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں روایت حلال کا فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے القرآن کیلنڈر کے لحاظ سے 30 شعبان 23 اپریل جمعرات کو رمضان کا چاند دیکھنے کی ہدایت کی ہے۔ تبوک سیکیورٹی فورس کو مطلوب شہری جھڑپ میں ہلاک۔ سعودی عرب میں ریاستی سلامتی کے ادارے کے مطابق سیکیورٹی فورس کو مطلوب مقامی شہری تبوک میں مقابلے کے دوران مارا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کر کے 2 کو زخمی کر دیا تھا، جوابی کارروائی میں ہلاک ہو گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاستی سلامتی ریزیڈنسی کے ترجمان نے بدھ کو اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورس کو مقامی شہری عبدالرحیم بن احمد محمود ابو تقیقہ الحویتی مطلوب تھا۔ احتیاطی تدابیر سخت، بچوں کے مارکیٹ جانے پر پابندی۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی کمیٹی کی جانب سے مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 15 برس سے کم عمر بچوں کے مارکیٹوں میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ویب نیوز آجل نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ حفاظتی کمیٹی نے مزید اقدامات کی منظوری دی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد کو کم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت مارکیٹس میں 15 برس سے کم عمر بچوں کے داخلے کو روک دیا گیا ہے۔ غیر ملکیوں کے اجتماعی رہائشی مراکز میں کرونا کے کیسز۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان عبدالعالی نے کہا ہے کہ حالیہ ایام کے دوران نئے کرونا وائرس کے زیادہ تر کیسز گنجان آبادی والے محلوں یا غیر ملکی کارکنان کی اجتماعی رہائش کے مراکز میں پائے گئے ہیں، جبکہ 20 سے 25% تک کیسز دیگر مقامات سے ریکارڈ کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بدھ کو پریس کانفرنس میں اس امر پر زور دیا کہ سب لوگوں کو مہلک وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتے رہنا ہوگی، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ شادی کے لیے پاکستان نہیں جا سکا تو آن لائن نکاح کر لیا۔ کرونا بحران سے متاثر ہونے والوں میں سعودی عرب کی کمشنری سبیہ میں رہائش پذیر پاکستانی شہری محمد عمران بھی شامل ہو گیا۔ محمد عمران کئی ماہ قبل شادی کا پروگرام بنا چکا تھا۔ نکاح اور رخصتی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ شادی کے لیے سعودی عرب سے پاکستان جانے والا تھا، لیکن کرونا بحران نے اس کا سارا پروگرام الٹ کر دیا، اس لیے اس کو آن لائن ہی نکاح کرنا پڑا۔ غیر ملکیوں کی رہائش پر ڈاکہ ڈالنے والے سعودی گرفتار۔ ریاض میں پولیس نے غیر ملکی کارکنان کے رہائش پر ڈاکہ ڈالنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان التویجری نے بتایا کہ غیر ملکی کارکنان نے شکایت درج کرائی تھی کہ 2 حملہ آور ان کی رہائش میں گھس آئے ہیں، اور ریاض پولیس نے بروقت کارروائی کر کے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ دمام کے الاسیر محلے میں مکمل لاک ڈاؤن۔ سعودی وزارت داخلہ نے دمام کے معروف محلے الاسیر میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا۔ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن تا اطلاع ثانی جاری رہے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ
سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کی خاطر نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت حکام کی سفارش پر کیا گیا ہے۔ تیل پیداوار میں کون کتنی کمی کرے گا؟ اوپیک پلس نے سعودی عرب اور روس کی سربراہی میں تاریخی ڈیل کی ہے۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کون سا ملک تیل پیداوار میں کتنی کمی کرے گا۔ الاقتصادیہ کے مطابق اوپیک پلس میں شامل ممالک اور میکسیکو تیل کی پیداوار 20% تک کم کریں گے۔ امریکہ اور کینیڈا کا کہنا ہے کہ وہ 2020 میں تیل کے نرخ میں 50% کمی کے تناظر میں تیل کی پیداوار کم کریں گے۔ اب آپ کا گھر آپ کا جم، 40 لاکھ افراد نے ورزش شروع کر دی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کی وجہ سے 40 لاکھ افراد نے گھروں میں ہلکی پھلکی ورزش کا آغاز کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی کھیلوں کی فیڈریشن SFA نے ڈیجیٹل قومی صحت اور تندرستی کے لیے روزمرہ کی ورزش کے اشتراک کی مہم شروع کی ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔